اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جد الحسن والحسین المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم المحمد الصلاة والسلام علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی الکتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صلوات عزیزان محترم، زندگی کی جو قسمیں ہمارے سامنے ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ ہے جو دنیا میں آتے ہیں تو صفحہ فطرت پر اقتدار کے قلم سے اپنے جینے کا سلیقہ لکھا کراتے ہیں۔ ان کو ان کی حیات، ان کی روٹین، ان کی زندگی اور ان کی ضرورتوں کے لحاظ سے جتنے علم کی ضرورت ہوتی ہے ان کو اتنا ہی علم دیا جاتا ہے۔ نباتات ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، ہر ایک کو اتنا علم دیا گیا کہ ان کی منشائے زندگی پوری ہو سکے، اتنا علم دیا گیا کہ جو ان کے جینے کا ہدف ہے، جو ان کے جینے کا ٹارگٹ ہے وہ پورا ہو سکے۔ ورنہ آپ بتائیے کہ شہد کے شہر میں کون ہے جو شہد کی مکھی کو خبر دے کہ کس راستے پر چمن آباد ہیں اور پھول کھلے ہوئے ہیں؟ نہیں معلوم کہ کون سا ریموٹ کنٹرول سسٹم ہے۔ تھوڑی سی آواز ایکو ہو رہی ہے، اگر صلوات بر محمد والا۔ جی بہتر ہے۔ اگر کہیں پر چائنا کے بنے ہوئے پلاسٹک کے پھول لگا دی جائیں تو وہ پھول شہد کی مکھی کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ انسان اس طریقے کی چیزوں سے دھوکہ کھا جاتا ہے، مگر جو علم شہد کی مکھی لے کر آتی ہے اس کا علم اس کو ان بناوٹی پھولوں سے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ بالکل اسی طرح جانوروں کی فطرت ہے، جو ان کی فطرت میں ہوتا ہے وہ وہی کھاتے ہیں۔
چونکہ انسان طاقتور ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ زبردستی کر کے کسی جانور کو اس کی فطرت کے خلاف غذا دے سکتے ہیں اور دیا گیا ہے۔ نتیجے کے طور پر ہم فٹ اینڈ ماؤتھ جیسی بیماری سے گزرے۔ فٹ اینڈ ماؤتھ، ایک بھینس کو بیماری ہوئی تھی، لندن کی بھینس پاگل ہو گئی تھی، اس لیے کہ اس کو فطرت کے خلاف ایسی غذا دی گئی جو وہ ہضم نہیں کر سکتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دودھ تو زیادہ دینے لگی، لیکن اس کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ نہ صرف وہ بیمار ہوئی بلکہ اس کا گوشت یا اس کا دودھ جب کوئی استعمال کرتا تھا تو وہ بھی بیمار ہونے لگا۔ تو زندگی کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو صفحہ فطرت پر قلم اقتدار سے اپنے جینے کا سلیقہ لکھا کر لاتے ہیں، ایک وہ یعنی انسان جس کے پاس طریقہ نہیں ہے لیکن فطرت کے نقوش کی لکیریں اتاری گئی ہیں، اس پر تحریر نہیں ہے، تحریر ہمارے عمل سے ہوگی۔ فطرت کے نقوش نے انسانی زندگی کے صفحوں پر خالی سطریں ابھاری ہیں، اس پر تحریر نہیں ہے۔ تحریر اس وقت ہوگا جب انسان عمل کرے گا۔ عزیزان گرامی، انسان کا بچہ عجیب فطرت لے کر آیا۔ ہم نے دیکھا ہرن کا بچہ جیسے ہی پیدا ہوا دوڑنے لگا، مچھلی کا بچہ جیسے ہی انڈے سے باہر نکلا تیرنے لگا۔ حضرت انسان کا بچہ جسے اشرف المخلوقات کا لقب ملا، پیدا ہوتا ہے تو نہ یہ دوڑ سکتا ہے، نہ تیر سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ ماں کو ماں کہہ کر پکارتا ہے، نہ باپ کو باپ کہہ کر پکارتا ہے، پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے۔ اتنا کمزور ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے مکھی بھی نہیں ہٹا سکتا، اتنا کمزور ہے کہ اگر ماں اس کی حفاظت نہ کرے تو وہ غلاظت پی لے، ماں اگر نہ بتائے تو وہ ہمیشہ نجس رہنے کے لیے انسان بن جائے، ماں اگر اس کی گردن کو سہارا نہ دے تو اس کی گردن سنبھل نہ سکے۔ ایسا انسان اتنا کمزور، اتنا لاغر کہ جو اپنے ہاتھ سے اپنے جسم پر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں ہٹا سکتا، اس انسان کو اللہ نے کہا کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، اس لیے کہ اگرچہ کہ آج روز اول یہ کمزور ہے، یہ لاغر ہے، مگر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کمزوری کو بنیاد بنا کر ایک مضبوط معاشرے کی تعمیر چاہتے ہیں۔ اگر تمہارا بچہ بھی ہرن کے بچے کی طرح پیدا ہوتے ہی دوڑنے لگتا، مچھلی کے بچے کی طرح انڈے سے نکلتے ہی تیرنے لگتا، تو انسان کا بچہ پیدا ہوتے ہی کہیں اور جاتا، ماں کہیں اور ہوتی، باپ کہیں اور ہوتا، انسانی معاشرے کی تعمیر نہ ہوتی۔ ایک فرق ہے جانوروں میں اور انسان میں، ہم نے اتنا علم جانوروں کو دیا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر شہد کی مکھی انسان کے کام آتی ہے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس کو بدلے میں جنت ملنے والی ہے۔ اگر گائے اپنی نسلوں کو انسانی خدمت کے لیے قربان کر رہی ہے تو اس قربانی کے بدلے میں اسے کوئی ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ اگر ہم نے مچھلیاں کھا کر ہضم کی ہیں تو ان مچھلیوں کو حوض کوثر میں تیرنے کا شرف نہیں ملنے والا ہے، اس لیے کہ ان کا جو ہدف تھا وہ ختم ہو گیا، اس سے بڑھ کر ان کا ہدف نہیں ہو سکتا۔ لہذا تمہارے لیے جو کام دیا گیا تھا تم نے اتنا کر دیا، تمہاری ذمہ داری ختم۔ لیکن انسان کے لیے بہت بڑی ذمہ داری اللہ لاگو کرنے والا ہے کہ اس کمزوری سے وہ ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد رکھنے جا رہا ہے۔ پیدا ہوا سو بچہ، اسے کتنا علم چاہیے کہ اسے اتنا علم دے دو کہ اس کی حیات باقی رہے،
ابھی میں نے کہا کہ اس کو اتنا علم نہیں ہے کہ ماں کو ماں کہہ کر پکارے، باپ کو باپ کہہ کر پکارے، نہ سن سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ مکھیاں کھال سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اسے اتنا علم دے کر بھیجا کہ تاریک رات میں رزق کی تلاش میں اپنے منہ کو وہ اسی طرف آگے بڑھاتا ہے جہاں حیات چھپی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ علم اللہ انسان کو نہ دیا ہوتا، ساری رات شاید پیدا ہونے والا بچہ ماں کے انگوٹھے کو چوستے رہتا، صبح مرا ہوا پایا جاتا۔ اب اس پیدا ہوئے بچے کی کمزوری کو دیکھ کر کوئی تڑپے یا نہ تڑپے، ماں ضرور تڑپ جاتی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اس وقت یہ بچہ ایسے عالم میں ہے کہ میں اس کو چھوڑ کر کہیں جا ہی نہیں سکتی۔ گویا روز اول بیٹا ماں کا ڈیپینڈنٹ ہو گیا۔ شوہر نے دیکھا کہ اب اسے مجبوری کہوں یا ممتا کہوں، شوہر نے دیکھا کہ ماں کی ممتا ہے یا ماں کی مجبوری ہے، اب وہ بیٹے کو چھوڑ کر نکل نہیں سکتی، تو اس نے کہا گھبراؤ نہیں، تم بیٹے کے لیے دودھ کا بندوبست کرو، تمہارے رزق کا بندوبست ہم کریں گے۔ بیٹا ڈیپینڈ ہوا ماں پر، بیوی ڈیپینڈ ہوئی شوہر پر۔ گویا ایک معاشرے کی بنیاد پڑ رہی ہے۔ اب نہ بیٹا ماں کو چھوڑ کے جا سکتا ہے، نہ شوہر بیوی کو چھوڑ کے جا سکتا ہے، نہ بیوی شوہر کو چھوڑ کے جا سکتی ہے۔ یہ بنیاد بن رہی ہے معاشرے کی۔ اب اس انسان کو جس سے کچھ نہیں معلوم، اسے تعلیم دینا ہے، تو کہا کس کی ذمہ داری؟ کہا یہ آغوش مادر میں تربیت لے کر آگے بڑھے گا۔ اگر ہم غور کریں تو زندگی کی ان دو قسموں میں پھر ایک فرق ہے۔ اللہ نے جانوروں میں، حیوانوں میں، نباتات میں وہ صفت نہیں رکھی جو انسانوں میں رکھی۔ اس صفت کا نام ہے ذوق تجسس۔ اس کا کوئی آسان لفظ ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، مجھے اردو بہت اچھی نہیں آتی ہے، پھر بھی میں نے لفظ بول دیا ہے۔ ذوق تجسس، پوچھنے کی خواہش، معلوم کرنے کی جستجو، یہ انسانوں میں ہے، جانوروں میں نہیں ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ بکری کا بچہ اپنی ماں سے سوال کرتا ہے، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ مچھلی کا بچہ اپنی ماں سے کوئی چیز پوچھتا ہے، کہ نہیں کب، کیسا، کہاں، کتنا، کس کا۔ یہ سوالات فقط انسانی ذہن کی ایجاد ہے، جانوروں کی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوالوں کا کرنا زندگی کی پہچان ہے، انسانی زندگی کی۔ زندگی کی پہلی علامت ہے کہ وہ سوال کرتا ہے، کب، کیسا، کس کا، کتنا، کیوں، کہاں، کس لیے۔ یہ سوال جانور نہیں کر سکتے۔ ہاں، کسی ملازم کے ہاتھوں بکری نے گھاس کھا لیا، مگر پلٹ کر نہیں پوچھا کہ یہ گھاس تم نے کس مدرسے سے، کس مسجد سے یا کس امام بارگاہ سے لے کر آئے تھے۔ معلوم ہو خواہش تو تھی مگر عقل کا پیمانہ نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ حرام و حلال کی فکر نہ ہوئی۔ سبحان اللہ۔ پیاس محسوس ہوئی، بہتے ہوئے پانی میں اس نے منہ ڈال دیا، پلٹ کر نہیں پوچھا کہ نجس ہے کہ پاک۔ لیکن یہ چیزیں انسانی فطرت میں داخل کی گئیں۔ کہ کس طریقے سے؟ کہ ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ماں اپنے آغوش میں پلنے والے بچے کی تربیت کرے۔ یہ کام باپ کو کیوں نہیں دیا؟ ماں کی آغوش، کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا، تربیت گاہ ہے، مدرسہ ہے، وہ یہیں سے سیکھ کے نکلتا ہے، جیسی آغوش ہوگی ویسا اثر ہوگا۔ بھئی گود تو باپ کی بھی بن سکتی ہے، مگر یہ گود باپ نے کیوں نہیں بنائی؟ کہا اگر اللہ نے انسان کے بچے کو ذوق تجسس دیا ہے، سوالات کرنے کی بیماری دی ہے،
تو اس کے بدلے میں ماں کو صبر و تحمل کی دولت سے نوازا۔ بڑا فرق ہے باپ کی تربیت کرنے میں، ماں کی تربیت کرنے میں۔ بیٹے نے اگر فرض کیجئے باپ سے پوچھا بابا اسے کیا کہتے ہیں، ہم نے کہا مائک، کہا بابا اس کو کیا کہتے ہیں، ہم نے کہا بیٹے اس کو مائک کہتے ہیں۔ اور اگر فرض کیجئے بائی چانس تیسری دفعہ بچے نے پوچھ لیا ڈیڈی اس کو کہتے کیا ہیں، وہ پلٹ کر کہہ دے گا کم وقت سمجھ بھی نہیں آتا، میں نے ابھی تک 3 دفعہ بتا دیا، سر نہیں، پتہ نہیں اس کے اندر بھیجا ہے کہ کچرا بھرا ہے، کس وقت پیدا ہوا، کس ماں کی گود کا بچہ ہے۔ جبکہ یہی سوال 3 نہیں 30 مرتبہ 300 مرتبہ اگر وہ ماں سے کرتا جائے گا، ماں بار بار اس کو دہراتی جائے گی، اس وقت تک دہراتی رہے گی جب تک کہ بچہ سبق یاد نہ کر لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ فرق ہے ماں کی تربیت میں اور باپ کی تربیت میں، کہ اللہ نے اگر انسان کے بچے کو ذوق تجسس دیا ہے، سوالات پوچھنے کی خواہش کو پیدا کیا ہے، تو اس کے مقابلے میں ماں کو صبر و تحمل کی دولت سے نوازا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ قبل اس کے کہ تم کسی اور کو پڑھاؤ، تم کو ماں کو تعلیم یافتہ بنانا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر ماں تعلیم سے دور رہ گئی اور اگر ذمہ داری بچے کی تعلیم کی ماں پر ہے، کیا ہوگا؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بچہ جاہل بنے گا؟ نہیں، الٹیمیٹلی پوری نسل جاہل بنے گی۔ اس کے لیے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، تعلیم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، واجب ہے، ڈیوٹی ہے۔ یہ لاکھ تعلیم دینے کے بعد بھی دونوں میں ایک فرق پھر بھی باقی رہا۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہو کہ بیٹا آج 14ویں رات ہے، باہر نہیں نکلنا، نکلو گے تو پریاں کا سایہ پڑ جائے گا، کالی بلی سامنے سے گزر گئی، ٹھہر جاؤ، کوا پکار رہا ہے، رک جاؤ، چہلم کی مجلس سے شام کو نہیں ہو سکتی، صبح ہو سکتی ہے، مجلس ایصال ثواب ہے، اتوار کو ہو سکتی ہے، پیر کو نہیں ہو سکتی، پیٹ ہو جائے گی، منگل کو ہو سکتی ہے، چہارشنبے کو نہیں ہو سکتی، 4 ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، اس کے لیے کہا گیا فَاسْأَلُوا، پس سوال کرو۔ سوال کرنے والے کے گلوں کو گھونٹو مت۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سوال کرنے والے کو جاہل مت سمجھو، اس کا سوال کرنا بتا رہا ہے کہ اس کو ذوق علم ہے، وہ جاننے کی خواہش رکھتا ہے، اسی لیے سوال کر رہا ہے۔ ہاں جہل الگ ہے، جہل مرکب الگ ہے۔ کب مولا یہ جہل مرکب کیا ہے؟ کہ جہل مرکب وہ جاہل ہے جو سمجھتا ہے، جو سب کچھ جانتا ہے، کہ دونوں میں فرق ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری نسلیں ایسے در سے وابستہ ہیں جہاں سے مسلسل آواز پر آواز آ رہی ہے، سلونی سلونی، پوچھو پوچھو، کیا پوچھتے ہیں پوچھو، جو جی میں آئے پوچھو۔ کیا مطلب؟ جب علی نے کہا تھا پوچھو پوچھو، کیا پوچھنا ہے پوچھو، اس کا مطلب کیا یہ تھا کہ نجاست کے طریقے کیا ہوتے ہیں، کتنے قطرے گر جانے سے کوئی شے نجس ہوتی ہے، غسل کے طریقے کیا ہوتے ہیں، حلال و حرام کیا ہوتا ہے؟ کیا علی کا منشا یہ تھا کہ فقط علوم دین کے بارے میں پوچھو یا دنیا کے کسی بھی علم کے بارے میں پوچھو؟ کیا مطلب تھا؟ کہ نہیں، سلونی سلونی، اوپن اینڈڈ سوال تھا علی کا، کہ جو چاہے پوچھو، تم چاہو تو کیمسٹری پوچھو، تم چاہو تو فزکس پوچھو، ہسٹری پوچھو، میتھمیٹکس پوچھو، دنیا کا جو مضمون چاہو تم مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ عزیزان گرامی، وہ نہ پڑھیں جو علی نہ جانتا ہو، وہ پڑھیں جو علی جانتے ہو، تو کم از کم یہ ہم پر واجب نہ بھی ہو تو واجب جیسا ضرور ہے۔ علی سائنسدان تھے، ہم دانداں ہیں۔
علی حساب جانتے تھے، اسی لیے ہم نے کہا قبر میں جب فرشتے حساب پوچھیں گے تو ہم بلا لیں گے علی کو، یا علی ہم تو حساب نہیں جانتے، آپ ہی بتا دیجئے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، سوال کرنے والے نے علی سے یہی کہا تھا نا کہ علی جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے فوراً جواب دے دیتے ہیں، کوئی رسپانس ٹائم نہیں ہوتا، تھوڑی دیر ٹھہریے، توقف کیجئے، سوچ لیجئے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط چیز آپ کے منہ سے نکل جائے۔ علی نے کیا کہا تھا کہ اتنا بتا دے کہ تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا 5۔ کہ اتنا جلدی کیوں جواب دیتا ہے؟ سوچ لے، سمجھ لے، ایسا نہ ہو کہ تیرے منہ سے کوئی غلط لفظ نکل جائے۔ کہا یا علی اس میں کوئی غلطی کی بات ہے، 5 انگلیاں پیدا ہوئے جب سے دیکھ رہا ہوں ہمیشہ آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ کہا جس طریقے سے تیری نظروں کے سامنے تیری 5 انگلیاں ہیں، پوری کائنات علی کے سامنے ایسے ہی تو ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب اتنی مجلسیں ہوتی ہیں، کم از کم ایک مجلس کا موضوع تو ہو کہ ہمارے تنزلی کے اسباب کیا ہیں، وہ کون سی چیز ہے جس نے غیروں کو آگے بڑھا دیا، وہ کون سی چیز ہے جس نے ہم کو تباہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دنیا پڑھ رہی ہے، ہم جاہل کیوں ہیں؟ دنیا کر رہی ہے، ہم ناکارہ کیوں ہیں؟ دنیا کھا رہی ہے، ہم بھوکے کیوں ہیں؟ دنیا اپنے قصر زرعی سے مطمئن نہیں ہے، ہم اپنی 200 برس پرانی حویلیوں سے اب بھی مطمئن ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک مجلس کا موضوع تو ہو سکتا ہے نا، اس لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں، اس موجودہ زمانے میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی انویسٹمنٹ کرے، ہر روز شیئر مارکیٹ کریش کر رہی ہے، نہیں معلوم کس دن آئے گا کہ ریلی پھر سے اوپر جائے گی، ریئل اسٹیٹ کی پرائسز اب بھی گر رہی ہے، انڈیا کی نہیں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، امید ہے کہ شاید سونے کی قیمت بڑھے مگر نہیں معلوم، وہ بھی چند دنوں سے مسلسل گر رہی ہے۔ اگر واقعی ہم انویسٹمنٹ چاہتے ہیں تو انویسٹمنٹ آج کی تاریخ میں نہ ریئل اسٹیٹ میں ہو سکتا ہے، نہ شیئر مارکیٹ میں ہو سکتا ہے، نہ گولڈ میں ہو سکتا ہے۔ اگر واقعی خلوص دل سے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ علم میں کریے، کبھی رائے گا نہیں جائے گا۔ جب ہم علم میں انویسٹمنٹ کریں گے، یہی قوم آ کر فرش عزا پر کبھی بیٹھ جائے گی، کبھی جلوس کے عنوان سے باہر نکل جائے گی، دنیا ان کو دیکھے گی۔ دنیا کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ فلسفہ اسلام کو سمجھے، وہ واقع کربلا کی حقیقتوں کو سمجھے۔ دنیا فقط ہمارے جسم کو دیکھے گی، ہمارے کیریکٹر کو دیکھے گی، ہمارے جسم کو دیکھ کر، ہمارے کیریکٹر کو دیکھ کر پہچانے گی یہ ہے حسین کا تیار کردہ سرمایہ، یہ ہے حسین کی تیار کردہ فوج، جس کے پیروں میں پھٹی ہوئی چپل ہے، میلے پیجامے ہیں، مونچھوں کے بال بڑے ہوئے ہیں، جسم ننگا ہے، پھسلیاں نکلی ہوئی ہیں، سر کے بال پریشان حال ہے۔ کتنا ہی بہتر ہوتا اگر عباس کا علم ہوتا، اٹھانے والے چند پروفیسر ہوتے، کچھ ڈاکٹر ہوتے، 100-150 انجینئر ہوتے، اور تعارف کیا گیا ہوتا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے کالج بنایا ہے، یہ وہ ہیں جو کوچنگ سینٹر چلاتے ہیں، یہ وہ ہے جو بچوں کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کے لیے مدد کرتے ہیں۔ کسی قوم کا تعارف اس کے افلاس سے نہیں ہو سکتا، قوم کا تعارف اس علم سے کرائیے جو علم آل رسول لے کر آئے تھے، آل محمد لے کر آئے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ مت سوچو میں نے اپنے عشرے مجالس سے عبادت خانے میں پڑھے تھے، یہ مت سوچیے، اس میں بار بار عرض کیا، یہ مت سوچیے کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے۔ جس کے پاس ریسورسز تھے اس نے کیا کیا؟ لوگوں نے ملک کو بانٹا، طاقت کو بانٹا،
ہم نے علم کا بٹوارا کیا. کس طریقے سے؟ جس کو ہم نے ذہین سمجھا، انٹیلیجنٹ، اس کو ہم نے کہا تم یو کے جاؤ، امریکہ جا کے پڑھو، آسٹریلیا جاؤ. اور جس کو انگریزی بولنے کے قابل نہیں سمجھا، کہا تم مولوی بن جاؤ. جو امریکہ گیا، یورپ گیا، آسٹریلیا گیا، اس نے کھایا میکڈونلڈ کا ڈبل برگر، بھنا ہوا گوشت، تلا ہوا چکن. جس کو ہم نے مولوی بنایا، اس کے حصے میں آئی ارہر کی دال. جس کو ہم نے آسٹریلیا بھیجا، امریکہ بھیجا، یورپ بھیجا، اس کو ہم نے پہنایا لیوائی جینز، پولو شرٹ. جس کو ہم نے مولوی بنایا، اس کے حصے میں آئے مرحومین کے ایصال ثواب کے عنوان پر دیے ہوئے کپڑے. بھئی جیسا مال ڈالو گے ویسا ہی پروڈکٹ بن کر نکلے گا. ہم نے علوم آل محمد کی کتنی توہین کی کہ قرآن پڑھانے والے کے حصے میں 100 روپے آئے، گھر کی غلاظت صاف کرنے والے کو 200 روپے دیے گئے. ہاں، پھر بھی شکایت باقی رہی، پھر بھی افسوس رہا. عزیزان گرامی، یہ مت سمجھیے کہ ریسورسز نہیں ہیں. غالباً 2 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت پوری دنیا میں اگر کوئی ایک حکومت ہے جس پر ہر قسم کی بندشیں لگی ہوئی ہیں، تمام وسائل کو منقطع کر دیا گیا ہے، اس حکومت کا نام ہے ایران. 2 سال پہلے کی غالباً بات ہے، یہیں پر ہندو اخبار کی خبر سنا رہا ہوں. میتھمیٹکس کا اولمپیاڈ ہوا تھا. جو جوانے بچے وہ جانتے ہیں جس طریقے سے اولمپک گیمز ہوتے ہیں، پوری دنیا میں میتھمیٹکس کا اولمپیاڈ ہوتا ہے کہ کون سب سے زیادہ میتھمیٹکس میں ذہین ہے. 4 یا 5 رینکس کا اعلان ہوا تھا. سب سے پہلا رینک ملا تھا ایرانی لڑکے کو، دوسرے نمبر پر رشین، تیسرے نمبر پر امریکن، چوتھے نمبر پر انڈین. تو اس خبر کے ساتھ ہندو اخبار نے تبصرے کے 2 جملے ڈالے تھے کہ جس ملک پر چاروں طرف سے بندشیں ہوں، پابندیاں ہوں، سینکشنز کی وجہ سے وہ مجبور ہے یا بنا دیا گیا، اس کے باوجود اگر انٹرنیشنل لیول پر میتھمیٹکس اولمپیاڈ میں ایرانی لڑکا اگر پہلے نمبر پر آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیاری کہیں اور ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت اللہ خمینی نے جو کہا تھا کہ وہ فوج جو مستقبل میں مقابلہ کرنے والی ہے، وہ فوج ابھی ماں کی گود میں دودھ پی رہی ہے، ان کا جملہ غلط نہیں تھا. یہ تو بچوں کی بات تھی نا. ابھی پچھلے 1 ہفتے میں پوری دنیا نے دیکھا ہے نا کہ کمپیوٹرز، الیکٹرانک، ایویشن، ڈیفنس، یہ وہ علاقے ہیں جس میں امریکہ اور اسرائیل سے بڑھ کر کوئی ماہر نہیں ہو سکتا ہے نا. یہی سمجھا جاتا ہے نہیں. وہ دوسری بات ہے، کم از کم سمجھا تو یہی جاتا ہے. اس کے باوجود نہ صرف اس کے ڈرون کو ٹریپ کرنا بلکہ اس کو صحیح سلامت اپنے رن وے پر اتارنا معمولی بات نہیں ہے. ہاں، اس سے پہلے بھی
ایسا ہی واقعہ اس سے ملتا جلتا واقعہ ہوا ہے. ہمیں یقین ہے اس وقت بھی اور آج بھی علماء ایران کے، علماء دنیا کے، علماء شیعہ کے، مومنین ایران کے اور وہ مومنین جو پوری دنیا میں بسے ہوئے، ان کی دعائیں یقیناً شامل حال ہے. بغیر دعا کے یہ کام نہیں ہو سکتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقط دعا کام آتی ہے اور دوا کام نہیں آتی. دعا اسی وقت کام آتی ہے جب ساتھ دوا بھی ہو. یہ پوری ایک مکمل مجلس میں نے عنوان پر حسین زہرا پڑھی ہے کہ حضرت مریم کو بھی اللہ غذا نہیں دیتا ہے جب تک کہ وہ محنت نہیں کرتی ہیں اور اپنے بلبوتے پر آگے بڑھ کر کھجور کے درخت کی ڈالوں کو ہلاتی، تبھی ان کو غذا ملتی ہے. اگرچہ کہ وہ غذا صرف ان کے لیے مختص کی گئی تھی، مگر اللہ نے قرآن مجید میں دستور بتایا ہے کہ جو چیز تمہارے لیے مختص کی جاتی ہے وہ بھی تم تک نہیں پہنچتی جب تک کہ تم اپنے ہاتھ اور پیر نہ ہلاتے ہو. تو عزیزان گرامی، اتنے سینکشنز لگانے کے باوجود، اتنی پابندیاں لگانے کے باوجود، اتنی ترقی یافتہ ملک اور حکومتیں ملنے کے باوجود، اور پھر ایسی چیز کو بھیجنا کہ جس کا منشا ہی یہ ہے کہ وہ دکھائی نہ دے. دیکھیں، آپ آ جائیں، میں آ جاؤں، مجھے دیکھ لیا جائے تو کوئی بات نہیں. ڈرون کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم تم کو دیکھیں گے مگر تم ہمیں نہ دیکھو. اس کے باوجود نہ صرف ماسٹر کنٹرول اپنے پاس رکھتے ہوئے اتنے وہ ناقص ٹھہرائے گئے کہ چاہتے تو وہ اس پلین کو جب دیکھ لیا کہ ہمارے کنٹرول سے باہر گیا ہے تو ان کے پاس ایسی بھی ٹیکنالوجی ہے، اگر وہ چاہتے یقیناً تو اس پورے پلین کو سمیش کر کے ختم کر سکتے تھے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یقیناً کوشش کی ہوگی مگر ناکام رہے ہوں گے. کیونکہ جس وقت ایرانی ہاسٹیجز کو گرفتار کرنے کے لیے ایرانی ہیلی کاپٹر پہنچے تھے، اس وقت ٹی وی پر ایک انٹرویو آیا تھا امریکہ کے ڈیفنس سیکرٹری کا. اس سے پوچھا گیا کہ آخر گڑبڑی کہاں ہوئی، کیا چیز تھی جو کہاں غلطی ہو گئی. تو بار بار یہی کہتا تھا کہ یہ ایک نہیں، بہت سی وجوہات ہیں. اٹ از اسٹرینج، بار بار اس کا لفظ تھا، اٹ از ویری اسٹرینج. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ بھائی جو بھی اسٹرینج بات ہو پوری باتیں مت بتاؤ، کم از کم ایک بات بتاؤ. تو اس نے ایک بات بتائی تھی کہ غلطی کہاں ہوئی. اور 4 ہیلی کاپٹرز تھے، چاروں کے اوپر، اور ایک فلائٹ تھا جو چاروں کو کوآرڈینیٹ کر رہا تھا. تو 4 ہیلی کاپٹر کے پائلٹ نے پوچھا اپنے کوآرڈینیٹر سے کہ اب ہم کو اجازت دی جائے کہ ہم لینڈ کریں. اس نے کہا یس، اوکے، آپ لینڈ کر سکتے ہیں. اور جب اس کو لینڈ کرنے کی اجازت ملی تو اس کو محسوس ہوا کہ وہ آسمان پہ نہیں، وہ آلریڈی زمین پر ہے. یہ آپ مجھے نہیں معلوم، اسے غلطی کہیں، معجزہ کہیں، علم کی دین کہیں، عقل کی دین، مجھے نہیں معلوم. اور وہ خود کہتا ہے اٹ از ویری اسٹرینج کہ جو پائلٹ لینڈ کرنے کی اجازت مانگ رہا تھا اور جب اسے اجازت دی گئی تو اس نے محسوس کیا کہ وہ خلا میں نہیں ہے، وہ تو پہلے سے زمین پر پہنچ چکا ہے. تو عزیزان گرامی، شاید وقت میرا مکمل ہو چکا تقریر کا. یہ مت گمان کریے کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں، اور یہ بھی مت گمان کریے کہ ابھی ہمارے بچے چھوٹے ہیں. میں نے اس ایرانی لڑکے کی جو میتھمیٹکس اولمپیاڈ میں رینک لیا اس کی مثال عمدن اس لیے چھیڑی ہے کہ ہمارا تعلق فقط بزرگوں سے نہیں ہے، کیونکہ ہمارا رابطہ بھی بچوں سے ہے. کربلا میں حسین فقط بڑوں کو لے کر نہیں آئے تھے، کربلا میں حسین فقط بزرگوں کو لے کر نہیں آئے تھے، فقط تجربہ کاروں کو لے کر نہیں آئے تھے. بس سوچئے کہ حسین نے اپنے 7-6 مہینے کے بچے کو کیوں لایا، 4 سال کی سکینہ کو کیوں لائے تھے. عذرائے محبت یوں ہی لے کر آگے کہ میں جا رہا ہوں، چلو بیٹا تم کو بھی ایک سفر میں ساتھ رکھ لو. نہیں، تاریخ عصمت میں کم از کم 2 بچے ملے
جنہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تھا، جس کی شان میں قرآن نے آیتیں کہی ہیں. ایک حضرت عیسیٰ اور ایک وہ بچہ جس نے جناب یوسف کی عصمت کی گواہی دیا تھا. دونوں بچوں کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے ایسی عمر میں اپنی زبان پر چند الفاظ لے آئے جو اس عمر کے بچوں کے واسطے بولنا محال تھا. یہ کمال ہے ان کا. حضرت عیسیٰ کا کمال تھا کہ وہ جھولے میں ہیں، مگر انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ ان کی ماں کی طرف انگلی اٹھا کر کلام کرتے ہیں تو جواب دیا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب عطا کی گئی اور مجھے نبی بنایا گیا. سوال حضرت عیسیٰ کا نہیں تھا، الزام حضرت مریم پر تھا، مگر حضرت مریم کے الزام کو حضرت عیسیٰ نے جواب دیا. تو لوگوں نے اس جواب کو اس لیے قبول کیا کہ چونکہ اس عمر میں بچے بولا نہیں کرتے، چونکہ بچے کا بولنا خود ایک معجزہ ہو گیا، لہذا جو الفاظ اس نے ادا کیے ہیں اسے صحیح اور صادق سمجھا جائے. دوسرا وہ بچہ جس نے حضرت یوسف کی عصمت کی گواہی دی تھی، وہاں بھی یہی بات تھی کہ ایک بچہ گواہی دے رہا ہے کہ دیکھو کہ حضرت یوسف کی قمیص کہاں سے پھٹی ہے، اور وہ فیصلے کی بنیاد بنا وہ بچے کی گواہی. معلوم ہوا بچے بولتے نہیں ہیں، اور اگر بولتے ہیں تو کسی نہ کسی معصوم کی عصمت کی گواہی کے لیے بولتے ہیں. اب میں سوال کرتا ہوں، حسین کے تمام ساتھی کربلا میں شہید ہو گئے، لشکر یزید نے لاشوں کو پامال کیا، خیموں کو جلا دیا، سروں کو کاٹ کر نیزوں پر بند کر دیا، اور جو عورتیں باقی رہ گئی تھی ان کو اسیر کر کے کوفے تک لے جائے گئے. اب جو سفر طے ہو رہا ہے کربلا سے لے کر کوفے تک، راستے بھر لوگ پوچھتے ہیں کہ کس کا لشکر ہے، یہ اسیر کون ہے، جواب کون دے. ماحول ایسا ہے کہ جواب تو بہت دور کی بات ہوئی. سید سجاد ثانی زہرا اگر گریا کرتی ہیں تو ان کے آنسو بہانے پر تازیانہ لگایا جاتا ہے. تو اگر اب شہر کے شہر راستے پر سوال کر رہے ہیں کہ یہ کس کا لشکر ہے، یہ کس کے اسیر ہیں، یہ کس کے بچے ہیں، تو جواب کون دے؟ جواب لشکر یزید کے سپاہی دیتے ہیں کہ لشکر خلیفہ اسلام یزید کا لشکر ہے، اور یہ اسیر خلیفہ کے باغی ہیں. ایک ایسا جواب ہے کہ اسلام کا دار و مدار عصمت پر ہے. جہاں عصمت ختم ہو گئی وہاں دین ختم ہو گیا، اسلام ختم ہو گیا، دین ختم ہو گیا. اور اگر اب یہ کہا جائے کہ یہ خلیفہ اسلام یزید کا لشکر ہے اور یہ اسیر خلیفہ کے باغی ہیں، تو تمام سروں کے درمیان فقط ایک سر اپنی صغر سنی کی وجہ سے نوک نیزہ کی بلندی سے اعلان کرے گا کہ اے لشکر جفاکار، اگر یہ باغی کے لشکر ہے، اگر یہ اسیر خلیفہ کے باغی ہیں، تو ان سے فقط اتنا پوچھو کہ اس 6 مہینے کے بچے نے تمہارے حاکم کے خلاف کون سی بغاوت کی تھی، کس جرم کی پاداش میں اس بچے کو حسین کے ہاتھوں پر شہید کیا گیا تھا، کون سی
خطا تھی جس کی وجہ سے اس بچے کا سر جسم سے کاٹ کر نیزے پر بلند کیا گیا تھا؟ کون سا جرم تھا جس کی وجہ سے اس بچے کا لاشا قبر سے نکال کر شام غریبہ نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا؟ جب تم میرا جرم ثابت نہیں کر سکتے، جب تم میری کوئی خطا ثابت نہیں کر سکتے، تو تمہیں یقین کرنا پڑے گا میرا بھائی بھی بے خطا ہے، میرا باپ بھی بے خطا ہے، میرا چچا بھی بے خطا ہے۔ ذرا ان کے چہروں کی طرف تو دیکھو، ان کے چہروں سے ایسا نور فشاں ہے، ان کے پیشانیوں کو دیکھو کہ ان کے پیشانیوں پر سجدوں کے ایسے نشان ہیں کہ ایسا کوئی شہید کسی حاکم کا باغی ہو سکتا ہے۔ میرے بابا کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھو، سر جسم سے کاٹ کر الگ کر دیا گیا، مگر ابھی بھی ہونٹوں میں جنبش ہے، تلاوت قرآن جاری ہے۔ ذرا کوئی میری پھوپھی کی طرف دیکھے، وہ اب بھی شکر الہی کے لیے اپنے لبوں کو مصروف رکھے ہوئے ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ شہادت علی اصغر تھی جس نے حسین کے اور تمام قافلے والوں کے، لشکر والوں کی عصمت کی حقیقتوں کی گواہی دی، کربلا سے لے کر کوفے تک اور پھر کوفے سے لے کر شام تک۔ لیکن عزیزان گرامی، یہی قافلہ جب پہنچتے پہنچتے شام تک پہنچا تو وہاں پر ایک اور مصیبت نمودار ہوئی۔ اب فقط 6 مہینے کا بچہ نہیں رہا، بلکہ اب منزل ہے اس 4 سالہ بچی کی جو کبھی حسین کے سینے پر سویا کرتی تھی، مگر اب اس کا بستر فرش خاک ہے۔ عزیزان گرامی، شہزادی سکینہ کا ایک جملہ ہے کہ بابا آپ کے مرنے کے بعد سکینہ کو کبھی نیند نہیں آئی۔ سکینہ معصومہ ہے، معصوم کا زبان سے نکلا ہوا جملہ غلط نہیں ہو سکتا، تو کیا یہ ممکن ہے واقعاً کہ شہادت حسینی کے بعد سے لے کر شہادت شہزادی سکینہ تک بچی سوئی نہیں؟ کا یقیناً سوئی ہے، آنکھ بند ہوئی ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا پھر یہ جملے کا مطلب کیا ہوا؟ کہا اور بات ہے، اس لیے کہ ظالم کے تماچے کھا کر غش میں آ جانا اور بات ہے، سکون و اطمینان سے سونا اور بات ہے۔ جو بچی یہ کہتی تھی کہ بابا بغیر آپ کے سینے کے مجھے نیند نہیں آتی، اور زندان شام میں ایک مرتبہ غص سے چونک کر اٹھی، بیان کرنے لگی کہ پھوپھی اماں ابھی میرا بابا آیا تھا، مجھے دلاسا دے رہا تھا، مجھے تسکین دے رہا تھا۔ بیویوں نے سمجھایا، اماں نے دلاسا دیا۔ زینب نے کہا کہ سکینہ تم زندان شام میں ہو، حسین کی شہادت تو کربلا میں ہوئی، ایک زمانہ گزر چکا ہے، مگر بچی سنبھلتی نہیں تھی، اس بے آواز سے رونے لگی، دردناک آواز سے، کہ اب سارا قید خانہ کوہرام بپا ہو گیا۔ یہاں تک کہ رونے کی آوازیں یزید کے کانوں تک پہنچی۔ یزید نے سوال کیا کہ آج قید خانے میں رونے کا غل کیوں بپا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حاکم، حسین کی بیٹی نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، مچل کر روتی ہے، کہا اسے خاموش کیوں نہیں کراتے ہو؟ کہا امیر سارے حربے استعمال کر لیے، بچی خاموش نہیں ہوتی، کہا تماچے لگا کر خاموش کرا دو۔ کہا ہم نے تماچے بہت مارے، ہم تھک گئے تماچے لگاتے لگاتے، مگر بچی روتے روتے بھی نہیں تھکی۔ کسی نے آگے بڑھ کر کہا کہ امیر اگر اجازت ہو، بچی اپنے باپ کو یاد کر کے رو رہی ہے، کیوں نہیں اس کے بابا کا سر اس کے پاس بھیج دیا جائے؟ سر حسین زندان میں بھیج دیا گیا۔ کربلا کی تاریخ اس عنوان سے دہرائی گئی، وہاں حسین کا سینہ تھا، سکینہ کا سر تھا، یہاں سکینہ کا سینہ ہے، حسین کا سر ہے۔ بچی نے رخسارے پر رخسارہ رکھا، کہا بابا کان زخمی ہے، رخسار زخمی ہے، پشت زخمی ہے، بازو زخمی ہے، دامن جلا ہوا ہے۔ روتے روتے سکینہ خاموش ہو گئی۔ بیمار امام زنجیروں کو سنبھالا ہوا بہن کے قریب پہنچا، ایک مرتبہ آواز دی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زینب نے پوچھا میرے لال یہ آیت کیوں
پڑی گئی کابوبی اماں بابا کی ماتمدار کنبے کی سوگوار ہمیشہ کے واسطے زندہ سے